الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ مبعوث ہونے کا، رؤوفیت اور رحیمیت کا، مہربانی اور شفقت کا، رحمت للعالمین کا، اور تمام دنیا والوں کے لیے بلا مذہب و ملت نبی بنائے جانے کا تذکرہ فرمایا. جو آیت میں نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا امت سے پیار، امت سے محبت اور اپنے امتی کے حالات کو سن کر متاثر ہونے کے جذبات اور احساسات کا تذکرہ فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول آیا اور مبعوث ہوا، جو اور نسل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جنس سے اور اسی قوم سے، اسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی وہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ نبی ملائکہ سے نازل ہوتے یا فرشتوں کو نبی بنایا جاتا تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل سکتا تھا کہ ہم کیسے ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشر میں سے بھیج کر، بنی نوع انسان میں سے بھیج کر اس لیے بھیجا تاکہ آدمی ان کی ہر چیز کی اتباع کر سکے. انسان ہونے کے ساتھ ساتھ، بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کا اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا. فرشتے نازل ہوتے تو فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نوری مخلوقات ہیں. ان کی اتباع کرنے کا ہم کو موقع مل جاتا کہ ہم ان کی کیسے اتباع کریں گے. ان کی تخلیق الگ، ہماری پیدائش الگ. تو اللہ رب العالمین نے ہماری ہی یعنی بشریت کے تقاضے سے اور عرب کی جنس سے اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اللہ نے صفتیں بیان فرمائی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر تمہاری پریشانیاں، مصیبتیں بہت شاق گزرتی ہیں. نبی علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں جب کسی بھی کے متعلق، چاہے کفار ہوں، مومنین ہوں، اہل اسلام ہوں، اہل حنود ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تکلیف سن کر بے چین ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ اس کے اندر تفریق ہو جائے کہ اگر مسلم ہے تو اس کے ساتھ دوسرا معاملہ، غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ دوسرا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف نہیں تھا، بلکہ آپ
چاہے کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، آپ کے کانوں میں جب اس کی تکلیف کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی اور حاجات کی باتیں پہنچتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے۔ بے شمار واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی اعانت فرمائی، دعا فرمائی، مسائل حل فرمائے۔ بے شمار قیدیان بدر میں مکہ مکرمہ کے جو قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں قیدیانہ سلسلے سے تشریف لائے اور قید کر دیے گئے، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی بادل ناخواستہ کفار کے جبر و اکراہ کے ساتھ تشریف لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آرام فرمانے لگے تو قیدیان بدر کی کراہتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں پر گران گزرنے لگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ چچا ہیں، رشتہ دار ہیں، بادل ناخواستہ جبر و اکراہ کے ساتھ قیدیان بدر میں شامل ہوئے، کفار کے ورگلانے پر، ترغیب دلانے پر آپ تشریف لائے، آپ بھی گرفتار ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام قیدیان بدر کی کراہت، بے چینی، اضطراب سن کر کے آپ کو نیند نہیں آتی تھی، مزید چچا کی آواز سن کر اور نیند نہیں آتی تھی۔ صحابی رسول کو اللہ نے بہت افکار، خیالات اور معرفت عطا فرمائی تھی۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے کچھ نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام کا کروٹیں بدلنا، نبی علیہ السلام کی بے چینی کا ملحوظ فرمانا، ان چیزوں کو دیکھ کر صحابی رسول اٹھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشک بندی کھول دی جس میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب کھول دیا تو ان کو راحت ہوئی، اور راحت ہوئی تو انہیں نیند آ گئی۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عباس کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ قیدیان بدر کی تو آتی ہے، حضرت عباس کی نہیں آ رہی ہے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے ان کی مشک بندی کھول دی جس سے ان کو راحت مل گئی، آرام مل گیا، ان کو نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے کہ جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ویسے ہی تمام قیدیان بدر ہیں، کہ آپ نے سب لوگوں کی مشک بندی کھولی ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جائیے تمام قیدیان بدر کی مشک بندی کھول دیجیے، سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں، سب کو آرام مل جائے، اس میں تفریق نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ قیدیان بدر جنہوں نے صحابہ کو خون کی ندیوں میں سلایا تھا، وہ قیدیان بدر جنہوں نے صحابہ کو اونچے بھاری پتھروں سے دبایا تھا، وہ قیدیان بدر جنہوں نے صحابہ کرام کو دردناک تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی تھیں، ان سب کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا
کہ حضرت عباس کی مشک بندی کھول دی جائے اور تمام قیدیان بدر جو بھی تو رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عزیز علیہ ما عنتم کا پہلا جلوہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں اور صحابہ کرام کے کو ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے کسی صحابی کا ذاتی معاملہ، کوئی اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں اگر پہنچ گیا، اپنی فریاد، اپنی مشکلات اور اپنی گزارشات نبی علیہ السلام کے سامنے پیش فرمائی تو نبی علیہ السلام پوری فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ حضرت بریرہ یہ باندی تھیں اپنے آقا کی۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی عورت اپنے آقا کی باندی ہے تو اس کا نکاح آقا اس کا سرپرست مانا جاتا ہے اور آقا کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کا نکاح جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے حضرت بریرہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو بہت مانتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے۔ آقا نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما دیا۔ اب اسلام کا مسئلہ دوسرا ہو گیا کہ جب آقا اپنی باندی کو آزاد کر دے گا، اپنی غلامی سے آزاد کر دے گا، تو اس باندی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو آقا کے نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ بتلایا کہ اب آپ کو یہ کلی اختیار حاصل ہے کہ آپ چاہے تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہیں اور چاہے تو آپ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، یہ اسلامی مسئلہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش نہیں رہتی تھی، جبکہ حضرت مغیث بہت مانتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت بریرہ نے فیصلہ فرما لیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اور میں اپنا نکاح ختم کرتی ہوں۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، میں بہت مانتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اس نکاح کو باقی رکھو، اس نکاح کو ختم مت کرو۔ لیکن بریرہ راضی نہیں تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی نہیں سنی، کسی صحابی کی بات نہیں مانی، کسی کی بات نہیں مانی۔ یہ مجھے اختیار حاصل ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ رکھنا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، دلار کرنا چاہتے ہیں، لیکن بریرہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آج تک میری نگاہ میں وہ منظر دکھلائی دیتا ہے جب حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں پیچھے پیچھے چلتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، روتے تھے اور یہ درخواست کرتے تھے بریرہ اس نکاح کو باقی رکھو، بریرہ ایسا نہ کرو، وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن کسی کی بھی جرأت و ہمت نہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا سکے، یا بریرہ کسی کی بات پر راضی نہیں ہے۔ بالآخر ایک ہی آستانہ ہے، ایک ہی جگہ، ایک ہی سپریم کورٹ، وہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی شخصیت جب انہی کے حضور میں پہنچا جائے، اللہ کے نبی جو ارشاد فرمائیں گے وہی قابل عمل ہوگا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فریاد اور داد رسی کے لیے دربار نبوت میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گزارشات پیش فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی رحم آیا۔ نبی علیہ السلام کی طبیعتیں جو بگڑ جایا کرتی تھیں، صحابہ کرام کے حالات کو سن کر، کسی کے دکھ درد کو سن کر، کسی کی تکلیف اور پریشانیوں کو سن کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ دربار نبوت میں حضرت بریرہ تشریف لائی، حضرت مغیث بھی تشریف فرما ہے، حضرت بریرہ بھی تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ تم اپنا نکاح حضرت مغیث کے ساتھ باقی رکھو، اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو بریرہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مایوس ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، دردمندانہ درخواست کر رہے ہیں، اس لیے اس کو برقرار رکھیے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے، صحابیات کو بھی اللہ نے فراست مومنانہ عطا فرمائی تھی، صحابہ کرام کو بھی اللہ نے فراست مومنانہ عطا فرمائی تھی۔ صحابیہ نے پوچھا، حضرت بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ کتنی پوائنٹ، کتنی اہم بات۔ اگر نبی کا حکم ہوگا تو سبا ہوگا، مشورہ ہوگا تو اختیار ہے، مانوں یا نہ مانوں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور نبی اگر حکم فرما دیں تو ماننا لازمی ہے، نہ ماننے میں ایمان چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ مشورہ پسند نہیں، میں اسے نہیں مانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ذرہ برابر شکن نہیں ہے کہ نبی کی بات نہیں مانی۔ یہاں سے امت کو یہ تعلیم ہے کہ حکم میں اور مشورہ میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا کسی چیز کا حکم کر دے، والدین اپنی اولاد کو کسی چیز کا حکم کریں تو اس کا کرنا واجب، نہیں کریں گے نافرمان ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے۔ والدین نے کوئی چیز مشورہ کے طور پر مانی اور یا اولاد کو کسی چیز کا مشورہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا حکم نہیں، یہ ہمارا مشورہ، تو اسے ماننے نہ ماننے کا اختیار حاصل ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر چیز، ہر بڑے کی بات کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی ہم سے اونچے درجے کا ہے، جو بھی ہمارا رہنما ہے، ہمارا بڑا ہے، سربراہ ہے، اگر اس کا حکم ہے تو یہ ماننا لازم ہوگا، اور مشورہ ہے تو اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں، نہ ماننے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، اب کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین کو قیامت تک یہ سبق دینا تھا امت مسلمہ کو کہ مشورہ میں اور حکم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مشورہ بڑے بڑوں کا ٹالا جا سکتا ہے، لیکن حکم بڑوں کا ٹالا نہیں جا سکتا، وہ نافرمانی میں شمار کر لیا جائے گا اور یہ نافرمانی کی دلیل مانی جائے گی۔ اور مشورہ کا ٹھکرا دینا، نہ ماننا، یہ نافرمانی کی دلیل نہیں بلکہ یہ اس کے ثوابین پر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، ان کے حالات پر افسوس کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ
بریرہ کا اختیار تھا، اس لیے اب آپ کوئی دوسرا نکاح کر لیں، بریرہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ یہ عزیز علیہ ما عنتم کی دوسری تصویر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بہت ہی بدصورت صحابی کہ جن کو اپنی شکل پر شرمندگی تھی، خود وہ اپنی شکل پر شرمندہ تھے، حضرت سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسود کہتے ہی ہے بہت کالا، تو وہ صحابی رسول رنگ روپ کے لحاظ سے بہت ہی کالے کلوٹے اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب، لیکن صحابی رسول ہیں۔ ان کے گھوڑے کی ٹاپ کے دھول کے برابر بھی بڑا بڑا غوث، بڑے بڑے غوث کتب ابدال نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ صاحب تم نے شادی کی؟ تو سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی کرے؟ میری شکل آپ دیکھ رہے ہیں، میرا رنگ روپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگوں سے میں نے پیغام نکاح دیا ہے، لیکن کوئی راضی نہیں، کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے رضامند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، سعد الاسود السہمی جنہوں نے اتنے لوگوں کو پیغام دیا اور کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی نہیں، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تم فلاں قبیلے میں جاؤ اور وہاں فلاں صحابی سے کہو کہ میں نے تمہاری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تمہیں منظور ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود ان کی بیٹی کا نکاح فرما دیا اور پیغام بھیج دیا۔ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیے اور ان کے ہاں ہمارا یہ پیغام پہنچائیے۔ اب کس کی مجال ہے کہ نبی علیہ السلام حکم فرمائے اور انکار کر دیا جائے؟ سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھے، تعمیل حکم کے لیے آپ اڑ گئے اور آپ فلاں قبیلے میں فلاں صحابی کے ہاں آپ تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے لڑکی کے والد نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ لڑکی بھی آڑ میں وہ پیغام سن رہی تھی، تو صحابی رسول کو یہ ہوا کہ کہیں یہ مذاق تو نہیں کر رہا ہے، شبہ ہو گیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، مجھے منظور نہیں۔ لڑکی تھی، سن رہی تھی، اس نے کہا کہ ابا مجھے منظور ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ پیغام کس کا ہے، قاصد ہے، صحابی رسول ہیں، پیغام کس کا لایا ہے؟ یہ پیغام لایا ہے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس لیے مجھے منظور ہے، چاہے ان کی شکل و صورت کیسی ہی کیوں نہ۔ اللہ کے نبی کی بات سراہوں پر اللہ کے نبی نے نکاح فرما دیا، لڑکی نے منظور فرما دیا، لیکن یہ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے بھاگتے بھاگتے دربار نبی میں تشریف لائے، ہانپ رہے تھے، اتنا تیزی سے آئے ہانپ رہے تھے۔ پیچھے پیچھے لڑکے کے والد، لڑکی کے والد بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے منظور ہے۔ سعد الاسود کے کہنے سے پہلے لڑکی کے والد نے دربار نبوت میں اپنی منظوری کا اعلان فرما دیا، اور اگر سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیے ہوتے کہ انہیں منظور نہیں تو ایمان ختم ہو جاتا۔
نبی علیہ السلام کے عتاب کے شکار ہو جاتے. اللہ نے بچا لیا دونوں صحابی کو اللہ نے بچا لیا نبی علیہ السلام کے جلال سے اور عتاب سے، اور اللہ نے اپنے قہر الہی سے، ورنہ انجام کیا ہوتا خدا ہی جان سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا نافرمان ہو گیا. سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہونے والی ہے. نبی علیہ السلام نے دیا کہ جاؤ بازار سے یہ سامان خرید لاؤ، کیونکہ تمہاری بیوی آئے گی، رخصتی کرائی جائے گی اور اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا. بازار میں اللہ کے نبی کا منادی پہنچا، جنگ کا اعلان ہو گیا. سعد الاسود السہمی نے بجائے اپنے ضروری سامان خریدنے کے آلات حرب و ضرب خرید لیے، جنگی آلات خرید لیے اور میدان جنگ میں آپ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کہ سعد الاسود السہمی بھی میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بیوی کا اور ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے بازار بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بازار ہوں گے. میدان جنگ میں دیکھا کہ ایک شخص جو شہید ہو گیا اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ کون شخص ہے. بالکل کالے کلوٹے بشکل صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دیکھا، فرمایا ہے سعد الاسود السہمی، ان کو میں نے بازار بھیجا تھا اور یہ میدان جنگ میں تشریف لے آیا، شہید بھی ہو گئے. بیوی سے ملاقات نہیں ہو سکی، رخصتی نہیں ہو سکی. سرکار مدینہ نے نکاح فرمایا تھا اور میدان جنگ اور جہاد کا اتنا شوق، جذبہ جہاد کا اتنا جنون کہ سعد الاسود السہمی نے جہاد کے اندر اپنی جان آفرین کے سپرد فرما دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سعد الاسود السہمی کا نکاح ایک حور سے فرما ہے. یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کا نکاح حور کے ساتھ فرما رہے. میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے، پردہ ہٹا دیا. نبی علیہ السلام دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جہاں اللہ رب العالمین سعد الاسود السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حور سے فرما رہے ہیں. تو دنیا کی عورت بھی دی گئی، وہ بھی قیامت کے دن ان کے نکاح میں ہوگی، اور جنت کی حوریں بھی دی گئیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. تو یہ عزیز علیہ ما عنتم کا تیسرا جلوہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اور ان کے مسائل کو، ان کے حالات کو سن کر ان کی مصیبتوں کو آپ نے دور فرمایا. نبی علیہ السلام کتنے لوگوں کا جب اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والوں تم لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر نہ کرو. ایسا نہ ہو تمہاری آواز اونچی ہو جائے، نبی کی آواز تم سے نیچی ہو جائے، ایمان ساقط. یہ ضابطہ ہے قدرت الہی کا. اسی لیے آج بھی روضہ اقدس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونا چاہیے. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، عقارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی ہیں، ان کو یہ آیت معلوم نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت تیز آواز سے پکارا، یا رسول اللہ
یا نبی اللہ، صحابی رسول کو پتہ نہیں ہے کہ یہ احکام نازل ہوئے۔ اب اگر اللہ کے نبی دھیما بول دیتے تو ایمان ختم ہو جاتا، ان کو بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر ہم دھیما بولیں گے تو صحابی رسول نب جائیں گے، ان کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان سے تیز آواز میں جواب دیا، اور جب قریب تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد سے آواز اونچی مت کرنا ہمارے سامنے، دیکھو یہ اللہ کا حکم نازل ہوا۔ تو صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ بہت دھیما دھیما بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بہت دھیمی دھیمی بات کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے اونچی آواز نہ ہو جائے۔ یہ ادب ہے، اللہ نے صحابہ کو، تمام مسلمانوں کو ادب سکھلایا۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں آج بھی جب کوئی حاجی جاتا ہے، کوئی شخص جاتا ہے تو وہاں دھیمے بولا جاتا ہے۔ روضہ اقدس کے قریب اور روضہ مطہرہ کے قرب و جوار میں آواز اونچی نہ ہو، کہ کیونکہ نبی علیہ السلام جیسے کل باحیات تھے ویسے ہی آج بھی باحیات ہیں، جیسے کل احکام نافذ تھے ویسے ہی آج بھی وہ احکام نافذ ہیں۔ اس لیے اونچی آواز میں کرو گے ایمان ثابت ہو جائے گا۔ صلاۃ و سلام بھی پڑھو تو دھیمی آواز میں، بہت تیز آواز میں صلاۃ و سلام وہاں نہیں پڑھا جاتا، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے سلام پڑھیے، درود پڑھیے، نبی علیہ السلام سنتے ہیں، نبی علیہ السلام آپ کے سلام کا جواب دیں گے، لیکن چکر کے آپ پڑھیں گے، تیز ترنار پڑھیں گے، ایمان ثابت۔ نبی علیہ السلام کے سامنے گستاخانہ بے ادبی ہو جائے گی، اور گستاخی اور بے ادبی سے ایمان چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور کمال ہے کہ اپنی امتی کے ہر حالات پر بالکل بے چین اضطرابی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نبی علیہ السلام کی خصوصیت اور کمالات قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔